جس ہستی کو خطا دا امکان نہیں، اور جس ہستی دے نال کائنات دے ذرے ذرے دے اندر بسنے والا ہر کلمہ گو مسلمان محبت دا بھی دعویٰ کر دے، پیار دا بھی دعویٰ کر دے، عقیدت دا بھی دعویٰ کر دے، عزت دا بھی دعویٰ کر دے، احترام دا بھی دعویٰ کر دے۔ لوگ موجود نے جنہاں نو امام ابو حنیفہ نال اختلاف ہوئے گا، لوگ موجود نے جنہاں نو امام شافعی نال اختلاف ہوئے گا، لوگ موجود نے جنہاں نو امام مالک نال اختلاف ہوئے گا، لوگ ایسے بھی موجود نے جنہاں نو امام احمد ابن حنبل نال اختلاف ہوئے گا۔ اس دھرتی دے اوتے ایک ہستی ایسی ہے، اللہ دی پوری زمین تے عرب و عجم چھاڑو، جس عرب و عجم اور زمین و آسمان چھان مارو، ایک ہستی ایسی ہے جس ہستی دے ہوتے کسے بھی کلمہ گو نو کسے قسم دا کوئی اعتراض نہیں، وہ ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، آج دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے پیار نبی نہیں سینے وچ وات ساجد ایمان دا مطلب کیا؟ وت ہندوستانی ٹھیک سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ وہ جتھاں پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، باہر والے ساتھیاں تو ذرا میری ریکویسٹ اور گزارش ہے اندر آ جاؤ، جزاک اللہ۔ کوئی باہر نہ بیٹھا ہوئے، تھوڑی محبت ہوئے گی، پیار ہوئے گا۔ میں اصل تقریر کرن نہیں آیا، حالے بھی میرے ذہن کو نہیں بھی میں کی موضوع بیان کرنا ہے، میں تے بس صرف تھوڑا جا ترتیب بڑھان آیا۔ اصل تے انشاءاللہ خطابات بڑے علماء کرام دے ہون گے، یہ ٹیک لگن والے ساتھی بھی نا تھوڑا جے مہربانی کرو، جزاک اللہ۔ ادھر بھی تھوڑی جی شفقت فرماؤ، اگے اگے ہو جاؤ۔ پچھلے ساتھی بھی جڑے ٹیک لگا کے بیٹھے نا وہ اگے ہو جاؤ۔ باہر والے ساتھی ہلے بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہوں عزت دے، اللہ برکت دے، دعاواں تے میں دیندے ہی رہنا ہے، لیکن ہلے بھی اندر نہیں آندے پہ، پتہ نہیں اندر کوئی چیز نہیں ایسی انشاءاللہ جیڑی تکلیف دے ہوئے، جیڑی پریشان کون ہوئے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ جتنی توجہ ہوئے گی نا اتنی جلدی بات سمجھ آئے گی، جتنی توجہ ہوئے گی نا اتنی ہی جلدی انشاءاللہ العزیز میں تھوڑی جان چڑھاں گا۔ ہن توجہ میری طرف رکھنی ہے جی، انشاءاللہ میری طرف توجہ رکھنا۔ اتحاد امت کانفرنس دے اندر تساں احباب تشریف لے کے آئے ہو، اتحاد امت کانفرنس دے اندر تسی احباب تشریف لے کے آئے ہو، اور یہ بڑی عظیم و شان کانفرنس ہے۔ سب تو پہلے سانوں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اتحاد کتنا ضروری ہے۔ اتحاد دی اہمیت ہوئے گی تو اسی اتحاد کریں گے نا۔ میں آسان جہاں دنیاوی ایک دو مثالاں دے کے اتحاد دی اہمیت سمجھانا چاہنا۔ تسی اکثر طور تے ریڑھی تو فروٹ والی ریڑھی تو پھل فروٹ لین واسطے جاؤ نا، تو انہاں کیلے انگور علیحدہ علیحدہ کر کے دو تین قسمیں بنا کے رکھیاں ہوندیاں نا۔ کچھ کیلے ایسے نے جنہاں دی قیمت بہت زیادہ ہے، اور کچھ کیلے ایسے نے جڑے ایویں جڑا نا مگروں لان واسطے رکھے ہوندے نے، تے کچھ انگور ایسے ہوندے نے جنہاں دی قیمت گچھے نال جڑے نے، قیمت زیادہ ہے، تے کچھ انگور ایسے ہوندے نے جڑے دعا کرن دے ہوندے دکاندار کہ ہنے ہی جان چھٹے، اے وکے خام مال ہے۔ ہن سمجھنا یہ سانوں کوئی سبق دے رہے ہیں۔ آخر ایک کیلا ایسا ہے جی قیمت زیادہ ہے، وہ دی قیمت زیادہ کیوں ہے؟ اور ایسے بھی کیلے وہ بھی اسے باغ وچوں آئے نے، اسے منڈی وچوں آئے نے، اسے درختوں چھٹ کے آئے نے، لیکن انہاں تو دکاندار جان چھڑا رہے ہیں۔ انگور ایک ہی درخت دے نے، ایک ہی باغ دے انگور نے۔ کچھ انگور ایسے نے جنہوں سینے نال سمجھو لا کے رکھا ہوئے دکاندار نے، اپنی دکان انہاں انگوراں دے سر تے چمکا رہے ہیں۔
اور کچھ انگور ایسے نے دعا کرن دے اللہ سونے اے وک جان اے مگروں لے جاننا تے دکان ہی چمک جائے. آخر وجہ کی ہے؟ کی وجہ ہے؟ تسی اور تھوڑی جی مثال آسان کر دینا میں تمہیں. پھلاں دیاں پتیاں لین واسطے جاؤ, یہ پھول نہ لیاندے نے مہمانوں پوان کے. انشاءاللہ میری تقریر تو بعد یہ مثال تمہیں سمجھ آ جائے گی, میری طرف توجہ رکھنا. پھلاں دیاں پتیاں لین واسطے جاؤ, کچھ پتیاں ایسیاں ہوندیاں نے جڑیاں کلو دے بھا وکدیاں پیاں تے کچھ پھل ایسے نے جڑے تعداد دے نال وکدے پے نے. آخر وجہ کی ہے؟ کلو دے بھا وکدے پے نے, کچھ پھل ایسے نے جڑے تعداد دے ذریعے وکدے پے نے. جڑے پھل تعداد دے ذریعے وکدے پے نے انہاں پھلاں دا ہار بندا ہے اور او بندے دی عزت دی نشانی ہوندے نے, بندے دے سینے دے نال لٹکے ہوندے نے, بندے دے گلے وچ پوائے جاندے نے. اور کچھ پھل ایسے نے جنہاں نوں انج عوام دے اتوں سٹ کے لوگاں دے اتوں سٹ کے پیراں وچ لوگ روند رہے ہوندے نے. آخر وجہ کی ہے؟ پھل تے اکو باغ دے سن, درخت بھی ایک ہی سی, انہاں دا مالک بھی ایک ہی سی, ایک ہی منڈی چوں لیاندے نے. اے پھل تھلے پیراں وچ کیوں رول رہے نے اور اے پھل عزت دی نشانی کیوں بنے ہوئے نے؟ او دکان چمکا رہے ہیں, انہاں انگوراں دے سر تے کیوں چمکا رہے ہیں؟ اور کچھ انگور ایسے نے کہ وہ جان چھڈا رہے ہیں. او دی وجہ کی ہے؟ میرے کول ایک جملے وچ اگر تسی ایک لفظ وچ پوچھنا چاہو او دی وجہ اتفاق اور اتحاد ہے. جڑے پھل پیراں تھلے روندے جا رہے نے نا وہ اتفاق اور اتحاد دی لڑی چوں ٹٹ گئے نے, وہ کلے کلے ہو گئے نے, وہ جدا جدا ہو گئے نے. اس وجہ تو رلدے پے نے. جڑے پھل گلے چ ہار بن کے بندے دی عزت دی نشانی بن رہے نے وہ اتفاق نال اس لڑی چ جڑے ہوئے نے, اتحاد قائم ہے انہاں دا. جڑے کیلے دی قیمت زیادہ ہے نا وہ کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ وہ جڑیا ہویا ہے نال والے کے, انہاں دا اتفاق اور اتحاد قائم ہے. جڑے کیلے نو مگروں لان دی کوشش کر رہے ہیں دکاندار, او دی وجہ ہے وے کیونکہ وہ اپنی لڑی تو ٹوٹ چکا ہے, وہ اتفاق اور اتحاد نو ختم کر چکا ہے. اتفاق اور اتحاد اتنا ضروری ہے. اگر اس طرح بھی بات سمجھ نہ آوے تو میں آسان کر کے ایتھے موجود ایک چیز دی مثال دینا. میں ایک کسے نال میری لڑائی ہوئے, میرا کسے توجہ ہے تہاڈی, میں انشاءاللہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں, بس ایویں ایک مقصد دی بات سمجھانی ہے تو انشاءاللہ جلدی تہاڈی انشاءاللہ جان چھوڑ دینی. توجہ رکھنا. اے میری کسے نال لڑائی ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, میں کسے نوں اپنی ایک انگلی مارا, اے میری انگلی انہوں کوئی نقصان دے گی؟ کلی انگلی بولو, سارے بولو, نقصان دے گی؟ کی ہوئے گا؟ بلکہ میں جو کسی نوں انگلی ماراں گا میری اپنی انگلی ٹوٹ جانی. دو رلا کے ماراں تھوڑا جہا مینوں فائدہ ہوئے گا لیکن ہلے بھی نقصان ہے, تھوڑی جی مضبوطی آئے گی. تے 3 رلا کے 4 جدو 5 بنن گے, موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار کے بندہ مار چھڑیا سی. اے جدو مکہ بنے گا نا, مکہ انہیں کسی دی جان لے لینی ہے, انہیں کسی نوں ٹا دینا ہے. اے جدو کٹھیاں ہو گئیاں نا 5 انگلیاں, اتفاق آ گیا, اتحاد آ گیا, پھر دشمن دا مقابلہ کر سکدیاں نے, پھر اپنے مد مقابل دا مقابلہ ہو سکتا ہے. کس وقت؟ جدوں اتفاق ہوئے گا, جدوں اتحاد ہوئے گا. مانا اول آخر یہ سمجھ آیا, اتفاق دے اندر, اتحاد دے اندر جرت بھی ہے, غیرت بھی ہے, بہادری بھی ہے, عزت بھی ہے, حمیت بھی ہے. اللہ پاک بھی اتفاق والیاں نوں برکت اور رحمت دے خزانے عطا فرما دے. ہن اتفاق اتحاد دی تانوں بات سمجھ آ گئی. ہن اگلا پوائنٹ میری گفتگو دا دوسرا پوائنٹ, اتفاق اور اتحاد ہوئے گا کس طرح؟ لڑائیاں ہی جھگڑے نے, مولویاں مرا چھڈیا سانوں. صحیح بات ہے, مرا چھڈے. ساڈے اللہ کنے نے؟ بولو, جدا ایک ہوتے بولو. ساڈا اللہ کنے نے؟ ایک اللہ ہے. ساڈے نبی کنے نے جس نبی دا اساں کلمہ پڑھے؟ کنے نبیاں دا کلمہ پڑھے؟ سارے بولو. ساڈیاں کتاباں کنیاں نے جس تو سارے رہنمائی حاصل کرنی ہے؟ سارے بولو. ساڈے قبلے کنے نے جدھر اساں منہ کر کے نمازاں پڑھنیاں نے؟ بولو سارے. جب اللہ ایک ہے, نبی ایک ہے, قرآن کتاب اللہ ایک ہے, پھر ساڈا قبلہ ایک ہے, اسی امت ایک, پھر لڑائی کیوں؟ پھر جھگڑا کیوں؟ پھر نماز علیحدہ علیحدہ کیوں؟ پھر ایک دوسرے دی اذان تو نفرت کیوں؟ پھر ایک دوسرے دے ہوتے جلسے تے پابندی دیاں درخواستاں کیوں؟ پھر ایک ہی محلے دے اندر 3 اور 4 مساجد کیوں؟
پھر ایک ہی محلے دے اندر 3-4 مساجد دے نماز دا الگ الگ طریقہ کیوں، نماز دا الگ الگ ٹائم کیوں، اذان دا الگ الگ طریقہ کیوں، اذان دا الگ الگ ٹائم کیوں، پھر زکوٰۃ دے اپنے اپنے فتوے کیوں، پھر روزے دا اپنا اپنا طریقہ کیوں، پھر خوشی اور غمی دا اپنا اپنا طریقہ کیوں، پھر چلن تے پھرن دا اپنا اپنا طریقہ کیوں، پھر مولوی تے ملا اپنے اپنے کیوں؟ جب نماز ایک ہے، جب قرآن ایک ہے، جب رب ایک ہے، جب نبی ایک ہے، پھر اسی ایک کیوں نہیں؟ پھر اتفاق کیوں نہیں؟ پھر اتحاد کیوں نہیں؟ پھر کیوں اسی متحد نہیں ہو رہے؟ پھر بھائی بھائی دے فتوہ کفر دا کیوں لگا رہے ہیں؟ پھر بھائی بھائی نو گستاخ کیوں آکھ رہے ہیں؟ پھر بھائی ایکو گھر دے وچوں نکلن والے، ایکو دکان دے وچوں 2 بھائی نکل رہے ہیں، ایک دوسری مسجد جا رہے ہیں، دوسرا دوسری مسجد جا رہے ہیں، ایک آندا ہے تیرے مولوی پیچھے نماز نہیں ہوندی، دوسرا آندا ہے تیری مولوی پیچھے نماز نہیں ہوندی، ایک آندا ہے تیرا مولوی جھوٹ بولدا ہے، ایک آندا ہے تیرا مولوی جھوٹ بولدا ہے، ایک آندا ہے ساڈی اذان نہیں ہوندی پئی، میں دا جواب کیوں نہیں دیاں، میں دا جواب کیوں دیاں، ایک آندا ہے اے میری اذان نہیں، میں دا کیوں جواب دیاں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ جب رب ایک ہے، جب کتاب ایک ہے، جب نبی ایک ہے، جب قبلہ ایک ہے، پھر تسی اور میں بھائی بھائی ایک کیوں نہیں؟ سوال ہے۔ پھر یہ سوال ہے، میں تقریر نہیں کرنی، میں تے ایک نظریہ پیش کرنا۔ او دی وجہ اے وے، او دی وجہ جڑی منوں سمجھ آئی ہے نا، او اے وے کیونکہ ساڈی سوچ اور مزاج مختلف ہے۔ اگرچہ 2 بھائی ایک ایک نے، انہاں دی سوچ مختلف ہے، انہاں دا مزاج مختلف ہے، بھائی بھائی دی سوچ میچ نہیں کر دی۔ اللہ پاک نے علیحدہ علیحدہ ذہن عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے علیحدہ علیحدہ سوچ عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے علیحدہ علیحدہ مزاج عطا فرمایا ہے۔ پھر یہ مزاج رلنے کیویں نے؟ پھر اتفاق ہونا؟ پھر قاری صاحب جے مزاج ہی مختلف نے، سوچیں ہی مختلف نے، جے ساڈے دماغ ہی مختلف نے، ساڈے ذہن ہی پھر قادیاں اتحاد امت کانفرنساں کرائی، کی رولا پایا جے؟ چھڈو پھر مختلف ہی رہنا نہیں۔ میں پہلے دنیا دی مثال دیاں گا، پھر نبی پاک دی حدیث، اللہ دا قرآن سناواں گا، سونے نبی پاک دے فرامین سناواں گا، انشاءاللہ تانوں بات سمجھ آ جائے گی، انہوں بات سمجھ آئے گی جڑا شروع تو آخر تک میرے نال چلے گا۔ پاکستان بنان لگے، علامہ اقبال دی سوچ مختلف، قائد اعظم دی سوچ مختلف، علامہ اقبال دا مزاج مختلف، توجہ کرنا، قائد اعظم دا مزاج مختلف، دیگر تحریک دے احباب دا مزاج مختلف، انہاں دیاں ذاتاں مختلف، انہاں دی گھر مختلف، انہاں دے علاقے مختلف، انہاں دی بولی مختلف، انہاں دا مزاج مختلف۔ پھر کس طرح پاکستان بنے آخر؟ تسی کہو گے قاری صاحب یہ گلاں سانو نہ سنا، ایک قرارداد پیش ہوئی سی، ایک نظریہ سی، ایک قانون سی، ایک قانون اور دستور سی، ایک آئین سی۔ علامہ اقبال اپنی سوچ تے مزاج اپنے گھر رکھ کے اس قانون تے متفق ہویا، قائد اعظم صاحب اپنی سوچ اور اپنا مزاج سیڈ تے رکھ کے اس نظریے اور قانون تے متفق، جتنے بھی اراکین سن سب ایک نظریے تے دستور تے متفق ہوئے، پھر بنیا پاکستان۔ مسجداں دیاں کمیٹیاں کیوں بندیاں نے؟ اس وجہ تو تاکہ مزاج ہر کسی دا مختلف ہے، سوچ ہر کسی دی مختلف ہے، اختلاف ہوئے گا، لہٰذا اختلاف تو بچن کمیٹی بناؤ، کمیٹی والے اپنی اپنی سوچ مطابق نہیں، مسجد دا ایک دستور ہے، مسجد دا ایک قانون ہے، کمیٹی اس دستور دے مطابق کام کرے گی، کمیٹی اس نظریے دے مطابق کام کرے گی۔ معنی یہ سمجھ آیا، لوگوں دی سوچ مختلف ہو سکتی ہے، جدوں نظریہ ایک ہوئے گا پھر اتفاق اور اتحاد ہو جائے گا، اتفاق ہو سکتا ہے، اتحاد ہو سکتا ہے۔ ہن میری طرف توجہ کرنا، اسی کہنے ہیں یار اتھے ساڈے پاکستان زیادہ تر جڑے فرقے نے، حنفی فرقہ موجود ہے، شافی فرقہ موجود ہے، حنبلی موجود ہے، اچھا جی مالکی موجود نے، وہابی موجود، انہاں سارے نو کٹھا کرنے تے کی کریے؟ ہن توجہ کرنا، میں کوئی لڑائی جھگڑے دی بات نہیں کرنا چاہتا اور نہ میں کدی کیتی الحمدللہ۔ انہاں نو کٹھا جو کرنا کی کرنا، اے میری گفتگو دا تیسرا پوائنٹ۔ پہلا پوائنٹ میں دنیاوی مثالاں دے کے سمجھایا اتفاق اتحاد کتنا ضروری ہے، دوسرا سمجھایا ہے کہ اتفاق اور اتحاد کس طرح ممکن ہے اگرچہ مزاج مختلف نے، اور تیسری ہن بات سمجھان لگا کہ یار اسی ہن ٹر پے ہاں، اساں ذہن بنا لیا ہے کہ
کہ اتفاق اتحاد ضروری ہے، متحد ہونا ضروری ہے، ذہن بنا لیا ہے۔ اچھا اساں یہ بھی ذہن بنا لیا ہے اپنے اپنی مزاج دی قربانی دینی پے گی ایک نظریے دی خاطر۔ ہن توجہ کر، پھر کیدے نظریے دی خاطر قربانی دئیے؟ کیدے نظریے دی خاطر؟ میں پیغام دیاں گا اس نظریے دی خاطر قربانی دیو جس نظریے دے اندر غلطی موجود نہ ہوئے، خطا دا امکان ہی نہ ہوئے، جس نظریے دے اندر بھول چوک دا امکان ہی موجود نہ ہوئے، اس نظریے دے حمایت ہوئے گی، اس نظریے تے متفق ہو سکتے ہیں جیڑا نظریہ معصوم عن الخطا ہوئے، خطا تو پاک نظریہ ہو۔ اچھا جی میں بات کر رہا سا، اسی سارے کٹھے ہو کے آئیے، اسی آنے ہیں یار اتفاق کرنے اتحاد، اسی سارے امام ابو حنیفہ تے اتفاق کر کے حنفی بن جائیں گے، کیا مالکی اپنے امام مالک نو چھڈن گے؟ بولو بولو، کیا شافی امام شافی نو چھوڑن گے؟ کیا حنبلی امام احمد ابن حنبل نو چھوڑن گے؟ بولو۔ اسی کہنے ہیں یار امام مالک جڑے نا یہ مدینے دے امام سن، مدینے حدیث پڑھا دے سن صبح شام، لہٰذا اس طرح کر دے ہاں، اس طرح کر دے ہاں امام مدینہ امام مالک تے اتفاق کر دے ہیں۔ حنفی کہن گے اسی امام حنیفہ نو کیوں چھوڑیے؟ مالکی شافی کہن گے اسی امام شافی نو کیوں چھوڑیے؟ حنبلی کہن گے اسی امام احمد ابن حنبل نو کیوں چھوڑیے؟ پھر اسی یار چلو اتفاق کر لینے ہاں اے جڑے امام شافی گزرے نے نا، امام بخاری دے گزرے نے، امام بخاری نا بڑا اچھا تعلق معاملات سن، چلو انہاں تے دوسرے تین کہن گے اسی اپنے امام کیوں چھڈیے بھائی؟ جعفری کہن گے اسی امام جعفر صاحب، پھر ایتھے بھی اتفاق بولو بولو متحد ہو سکدے؟ بولو سارے۔ اسی آنے ہیں یار چلو کسے تابی تے اتفاق کر لیے، سارے کہن گے تابی کو بھی تے غلطی ہو سکتی ہے، اتھے بھی اتفاق، چلو سارے آ جاؤ کٹھے ہو کے کسے ایک صحابی تے متفق ہو جائیے۔ اسی آنے ہیں جی حضرت علی تے متفق ہو، دوسرے کہن گے اسی ابو بکر و عمر عثمان نو کیوں چھڑ دئیے؟ کوئی کہے گا میں معاویہ نو کیوں چھوڑ دے؟ کوئی کہے گا میں فلان۔ یار اچھا اسی علی تے متفق ہو جائیے، کیا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خطا دا امکان نہیں ہو سکتی ہے؟ بھول ہو سکتی ہے، بھول سکتے ہیں، ابو بکر بھول سکتے ہیں، عمر بھول سکتے ہیں، عثمان بھول سکتے ہیں، علی نبی دے صحابہ کرام کو بھول ہو سکتی ہے۔ یار پھر کوڑی ایسی ہستی ہے جس ہستی تے اتفاق ہوئے گا، جس ہستی تے اتحاد ہوئے گا۔ آؤ میں تنوں حدیث سنا کے وہ ہستی سامنے رکھنا چاہنا جس ہستی کو خطا دا امکان نہیں، اور جس ہستی دے نال کائنات دے ذرے ذرے دے اندر بسنے والا ہر کلمہ گو مسلمان محبت دا بھی دعویٰ کر دے، پیار دا بھی دعویٰ کر دے، عقیدت دا بھی دعویٰ کر دے، عزت دا بھی دعویٰ کر دے، احترام دا بھی دعویٰ کر دے۔ لوگ موجود نے جنہاں نو امام ابو حنیفہ نال اختلاف ہوئے گا، لوگ موجود نے جنہاں نو امام شافی نال اختلاف ہوئے گا، لوگ موجود نے جنہاں نو امام مالک نال اختلاف ہوئے گا، لوگ ایسے بھی موجود نے جنہاں نو امام احمد ابن حنبل نال اختلاف ہوئے گا۔ اس دھرتی دے اوتے ایک ہستی ایسی ہے، اللہ دی پوری زمین تے عرب و عجم چھاڑو، جس عرب و عجم اور زمین و آسمان چھان مارو، ایک ہستی ایسی ہے جس ہستی دے ہوتے کسے بھی کلمہ گو نو کسے قسم دا کوئی اعتراض نہیں، وہ ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ وجہ کی ہے؟ کیونکہ اس ہستی دا کوئی دنیا کائنات دے اندر کوئی ہستی اور ذات مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ، سارے درود پاک پڑھو۔ اوے رنگ لگ گئے سارے زمانے نو، رنگ لگ گئے میرا کھلا ٹائم ہے، میں انہوں نے کیا سی 7:15 مکا دیاں گا، قاری صاحب کہنے لگے نہیں 7:30 تو پہلے چھڑیا نا تے میں تو انشاءاللہ لڑ پینا ہے، ہن توجہ رکھنی ہے، اس تو پہلے ہی چھڑاں گا، لیکن بات یہ سمجھانی سی اتفاق اتحاد، اتحاد امت متفق اور اکٹھی صرف اس کائنات ایک ہستی دے بارے ہو سکتی ہے، وہ ہستی ہے تواڈے اور میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ رنگ لگ گئے سارے زمانے نو، رنگ لگ گئے سارے زمانے نو، محبوب حق سبحان آیا
کل نبیاں رسولاں دا بن کے اوے کل نبیاں رسولاں دا بن کے ساڈا پاک نبی سلطان آیا اوے ساڈا پاک نبی سلطان آیا توجہ سونے ورگا نہ سونا کوئی آیا ہے شان سجیا کسے بھی نہ پایا ہے اوے سونے ورگا آقا ورگا مدنی ورگا نہ سونا کوئی آیا ہے شان سجیا کسے بھی نہ پایا ہے اوے شان آقا جیا کسے بھی نہ پایا ہے جس دی تعریف و توصیف لئی جس دی تعریف و توصیف لئی عرشاں تو رب دا قرآن آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو رنگ لگ گئے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا محبوب حق سبحان آیا دل لوٹ لے جن انسانا دے کر بیٹھے سودے جانا دے کر بیٹھے سودے جانا دے در اقدس تے جڑا ایک واری در اقدس تے جڑا ایک واری سرکار دا سنن بیان آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا محبوب حق سبحان آیا توجہ طلبات اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر اتفاق اتحاد ضروری ہے کتنا ضروری ہے کیوں ضروری ہے وجہ وے کہ ہر کسے دا مزاج علیحدہ علیحدہ ہے ایک نظریے تے متفق ہونا پے گا وہ نظریہ کتھوں لبے گا جڑا نظریہ خطا تو پاک ہوئے جڑا نظریہ غلطی تو پاک ہوئے جڑے نظریے دیاں گواہیاں آسمان تو عرشاں والا رب نازل فرمائے کیڑا وہ نظریہ ہے توجہ کر دے جانا ساری کائنات کٹھی کرو اس نظریے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا ساری کائنات کٹھی کرو اس ہستی دا مقابلہ نہیں ہو سکتا ساری کائنات کٹھی کرو اس ذات پاک دا مقابلہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا نبی پاک نو آ کے عرض کی تھی اللہ دے محبوب پیغمبر کیف علمت انک نبی تانوں کیویں معلوم ہویا تسی اللہ دے نبی ہو تانوں کیویں پتہ چلیا تسی اللہ دے پیغمبر ہو تانوں کیویں پتہ چلیا تسی اللہ دے رسول ہو آخر تساں جو رسالت دا دعویٰ کیتا ہویا ہے کدوں تانوں پتہ چلیا تسی اللہ دے نبی ہو نبی پاک نے فرمایا میں ایک جگہ تے بیٹھا ہویا سا آسمان اور زمین تو دو آسمان تو دو فرشتے آئے ایک فرشتہ زمین تے آ گیا ایک فرشتہ زمین اور آسمان دے درمیان رہا دو روایتاں دے مطابق ایک روایت دے مطابق دو فرشتے زمین تے آئے ایک فرشتہ آسمان اور زمین دے درمیان ترازو اٹھا کے کھڑا ہوئے ترازو پکڑ کے کھڑا ہوئے زمین تے آن والے فرشتے آسمان والے فرشتے کونوں پوچھ دینے آہوا کیا اے اوہی ہستی ہے جڑی ہستی کونوں اسی بھیجے گیا کیا اے اوہی ہستی ہے جڑی ہستی دی طرف اسی آیا جواب ملیا جی اے اوہی ہستی ہے جڑی ہستی دی وقت طرف اسی بھیجے گیا ہن میری طرف توجہ کرنا ترازو اٹھایا ہویا ہے ایک ایسا ترازو سی نبی پاک دی عزت دے شان دے مطابق ترازو سی ایک ایسا ترازو سی اللہ پاک دی رحمت والا ترازو سی زمین و آسمان دے درمیان والے فرشتے نے ترازو اٹھایا ہویا ہے ترازو دے دو پلڑے نے ایک پلڑے دے اندر نبی پاک نے فرمایا منوں بٹھایا گیا ہے دوسرے پلڑے دے اندر ایک اور بندے نوں بٹھایا گیا ہے وزن کروایا گیا ہے مقابلہ کروایا گیا ہے موازنہ کروایا گیا ہے میں دس رہا ہوں اتفاق کرنا ہے اتحاد کرنا ہے کیڑی ہستی دے بارے کیڑی ہستی تے اتفاق ہوئے گا جڑی ہستی دی کائنات دے اندر اللہ دی پوری مخلوق دے اندر کوئی ہستی مقابلہ نہ کر سکتی ہوئے کیڑی ذات تے اتفاق ہوئے گا جڑی ذات دا کائنات دے اندر اللہ دی پوری مخلوق دے اندر کوئی ذات مقابلہ نہ کر سکتی ہوئے ہن توجہ کرنا میں او
ذات تواڈے سامنے پیش کر دینا، پھر لڑائی ختم، پھر جھگڑا ختم، آؤ پھر اس ذات دے سامنے آ جائیے، اتفاق مل جائے گا، اتحاد مل جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا ترازو لگایا ہوا ہے، ترازو دے اندر وزن کیتا گیا، میرا وزن بھاری ہو گیا، 2 بندے میرے مقابلے چ بٹھائے گئے، میرا وزن بھاری ہو گیا، 10 بندے میرے مقابلے چ بٹھائے گئے، میرا وزن بھاری ہو گیا، 100 بندہ میرے مقابلے چ بٹھایا گیا، میرا وزن بھاری ہو گیا، حتیٰ کہ 1000 بندے نو ترازو دے ایک پلڑے چ بٹھایا گیا ہے، دوسرے پلڑے چ میں موجود ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا زمین و آسمان دے درمیان والے فرشتے نے جدوں ترازو نو اٹھایا، اے 1000 بندے والا پلڑا انج اُتے چکی گیا، انج لگدا سی جویں بندے میرے اُتے گر جان گے۔ جدوں اے مقابلہ نہ ہو سکیا، پھر جڑا فرشتہ آسمان اور زمین دے درمیان موجود ہے، زمین والے فرشتیاں نو کہن لگا اے کیڑی ہستی دے نال مقابلے کروا رہے ہو، اے کیڑی ہستی دے نال موازنے کرا رہے ہو، اے کیڑی ہستی دے نال تول کروا رہے ہو۔ ساری کائنات ایک سائڈ تے ہوئے، اللہ دی پوری مخلوق ایک سائڈ تے ہوئے، ساری مخلوق رل کے بھی انہاں دے لال جناب محمد کریم دا مقابلہ نہیں کر سکتی، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں یہ بات سمجھ آ گئی۔ اگلی حدیث سننا جو کہ حدیث بخاری شریف دے اندر موجود ہے۔ اتفاق کس طرح ہوئے گا، اتحاد کس طرح ہوئے گا، لیکن اس دی وضاحت میں پہلے سمجھانا جاواں۔ اللہ دی ساری مخلوق دے کون شامل نے؟ اللہ دے سارے نبی شامل نے، اللہ دی ساری مخلوق وچ کون شامل نے؟ اللہ دے سارے فرشتے شامل نے، اللہ دیاں ساری مخلوق وچ کون شامل نے؟ جن و انس شامل نے۔ اللہ دی ساری مخلوق وچ کون شامل نے؟ کون شامل نے؟ نبی دے یار شامل نے، اصحاب و اہل بیت شامل نے، تابعین تبع تابعین شامل نے، محدثین و مفسرین شامل نے، مورخین شامل نے، امام ابو حنیفہ شامل، اللہ دی مخلوق ہے، امام شافعی شامل، اللہ دی مخلوق ہے، امام احمد ابن حنبل شامل، اللہ دی پوری مخلوق ہے، امام مالک شامل، اللہ دی پوری مخلوق دے اندر امام عبد القادر جیلانی شامل، امام بخاری شامل۔ ساری کائنات دے لوگ رل بھی آ جان، ساری کائنات دے لوگ کٹھے بھی ہو جان، آمنہ دے لال دے وزن دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، آمنہ دے لال دی عزت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، آمنہ دے لال دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، آمنہ دے لال دی عظمت دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اتفاق کرنا ہے، اتحاد ضروری ہے۔ اہمیت سمجھائیے پہلے تو اتحاد کتنا ضروری ہے۔ پھلاں دیاں پتیاں رلدیاں پیاں نے، کیوں؟ کیونکہ انہاں اتفاق نہیں کیتا، انہاں اتحاد نہیں، اسی رلدے پیاں کیوں؟ کیونکہ ساڈا اتفاق ہی نہیں، ساڈا اتحاد ہی نہیں۔ 2 بھائی ایک گھر وچوں نکلدے نے، ایک دوسری مسجد جا رہے، دوسرا دوسری مسجد جا رہے، ایک دا دعویٰ اے ہے میری تیرے مولوی پیچھے نہیں ہوندی، دوسرے دا دعویٰ اے ہے میری تیرے مولوی پیچھے نہیں ہوندی۔ اس بھی مولوی دا قبلہ ایک، دوسرے مولوی دا قبلہ ایک، اس مولوی دی کتاب ایک، دوسرے مولوی دی کتاب ایک، اس مولوی دا رسول ایک، اس مولوی دا رسول ایک، اس مولوی دا بھی اللہ ایک ہے، اس مولوی دا بھی اللہ ایک ہے۔ میرا سوال ہے پھر مسجداں علیحدہ کیوں؟ پھر نمازاں علیحدہ کیوں؟ پھر اذاناں علیحدہ کیوں؟ پھر طور اور طریقے علیحدہ کیوں؟ پھر سجدے اور رکوع علیحدہ کیوں؟ پھر قیام علیحدہ کیوں؟ پھر تراویح تے اختلاف کیوں؟ پھر نماز دے ایک ایک رکن تے اختلاف کیوں؟ اتفاق کدوں ہوئے گا، اتحاد کدوں ہوئے گا؟ جدوں آمنہ دے لال دے دروازے تے آؤ گے۔ کتھے لکھیا ہوا ہے؟ کتھے لکھیا؟ اللہ دے قرآن وچ لکھیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قرآن کریم دے اندر خود اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ جدوں بھی تہاڈا آپس وچ اختلاف ہو جائے، مولوی مولوی دا اختلاف ہو جائے، مفتی مفتی دا اختلاف ہو جائے، علامہ علامہ دا آپس وچ اختلاف، تسی یہ نہیں کہنا میں اس سلامے نال ہاں، میں اس سلامے نال ہاں، تسی یہ نہیں کہنا میرا مفتی ہے تے میرا مفتی ہے، تسی یہ نہیں کہنا میرا مولوی ہے تے تیرا مولوی ہے، نا نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
اللہ والرسول جدوں بھی مفتی دا اختلاف ہو جائے مفتیاں دیاں پگاں اپنی جگہ تے گدی نشین دی پگ اپنی جگہ تے مولوی تے علامہ صاحب دی عزت اپنی جگہ تے امام اور خطیب دا مقام اپنی جگہ تے تسی اللہ دی طرف آ جاؤ اللہ دے رسول دی طرف آ جاؤ سارے اختلافات مک جان گے ساریاں لڑائیاں مک جان گیاں سارے جھگڑے مک جان گے سارے فرقہ واریت دا خاتمہ ہو جائے گا اس دے حوالے نال میں حدیث پاک ایک بخاری شریف دی سنانا چاہنا ہوں لمبی حدیث ہے لیکن میں ایک ٹکڑا تے اشارہ ایک حصہ تساں بات دے سامنے رکھنا چاہنا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان تو اللہ نے فرشتے بھیجے جڑے آپس دے اندر گل بات کر رہے نے تے گل بات کردیاں آخر تے کہندے نے محمد فرقم بین الناس محمد فرقم بین الناس اے ہستی جڑی ہستی دے سامنے اسی موجود ہاں اے ہستی جڑی ہستی دے قدماں چ اسی موجود ہاں اے ہستی لوگاں دے درمیان حق اور باطل دے درمیان فرق کر دین والی ہستی ہے اے او ہستی ہے جڑی حق نو واضح کر دیندی ہے اے او ہستی ہے جنے باطل دی وضاحت کیتی ہے اے او ہستی ہے جدھر اے ہستی ہوے ادھر حق ہوندا ہے جیڑا اے دے مخالف ہو جائے او ہمیشہ باطل دے ہوندا ہے ہن اتفاق دی دعوت محبت دی دعوت میں تے ہاتھ جوڑ کے کہاں اوے یارو تہاڈا ساڈا کوئی بریلوی بیٹھا ہے کوئی دیوبندی بیٹھا ہے کوئی کسی بھی فرقے نال تہاڈا تعلق ہے تہاڈا میرا کلمہ کیڑا ہے کنے نے بلکہ ایتھوں باش اللہ کنے نے جدا جدا اللہ ایک کے بولو کنے نے نبی کنے نے کتاباں کنیاں نے قبلے کنے نے کلمے کنے نے ایک ہی کلمہ ہے ایک ہی نبی ہے ایک ہی اللہ ہے ایک ہی کتاب ہے ایک ہی قبلہ ہے پھر آؤ سارے اتفاق کریے تسی اپنے مولوی نو اپنی جگہ تے رکھو آؤ سارے نماز اپنی لے کے آئیے اللہ اکبر تو لے کے قیام تو لے کے رکوع تو لے کے سجدے تو لے کے تشہد تو لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ تک سارے اپنی نماز اللہ اکبر تو لے کے سلام تک لے کے آؤ میں بھی لے کے آنا آؤ در مصطفیٰ تے پیش کریے اپنی نماز میری محبت دی دعوت سنو میرے پیار دی دعوت سنو مرکز محمدیہ مخدوم رشید دا پیغام سنو لڑائیاں مک جان جھگڑے مک جان ایک محلے چ تین مسجداں مک جان ایک محلے چ تین مسجداں دیاں لڑائیاں مک جان ایک محلے چ تین مسجداں دے جھگڑے مک جان ایک محلے چ تین مسجداں دے علیحدہ نماز اور اذان دے ٹائم اور طرق اور طریقے ختم ہو جان کدوں ختم ہون گے تسی اپنی نماز لے کے آؤ میں اپنی نماز لے کے آنا در مصطفیٰ تے پیش کرنے ہاں جے دی نماز نبی پاک دے طریقے دے مطابق ہوئے گی او دے پیچھے کھلو جائیں گے جے میری نماز نبی پاک دے طریقے دے مخالف ہوئے گی میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ایک نشان لگانا تیری ذمہ داری ہے اگلا سا ادوں لواں گا جدوں اس طریقے نو میں چھوڑ دیاں گا جیڑا بھی طریقہ کوئی ایک عمل لے کے آؤ کوئی ایک حدیث لے کے آؤ کوئی ایک عمل ساڈا لے کے آؤ جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مخالف ہوئے میں اگلا سا بعد اچ لواں گا پہلے اس عمل نو چھوڑ کے دیوار تے ماراں گا نبی پاک دے عمل نو اپنے سینے نال لاواں اتفاق ہے نا اتحاد ہے نا مینوں آندے نے جی گستاخ ہے جی مولوی صاحب میں گستاخ ہاں میں بڑا ہی گستاخ ہاں تیرے لہجے دا گستاخ ہاں تیری سوچ دا گستاخ ہاں تیرے نظریے دا گستاخ ہاں تیری فکر دا گستاخ ہاں تیرے طرق اور طریقے دا گستاخ ہاں کیوں میں تیرے طریقے دا گستاخ ہاں کیونکہ تو طریقہ مصطفیٰ نو چھوڑ کے اپنا طریقہ بنائے میں تیرے طریقے دا گستاخ ہاں کیونکہ نبی دی سنت نو چھوڑ کے اپنے طریقے بنائے نہیں میں تیرا گستاخ ہاں میرے تے جتنے فتوے لگا سکتا ہے لگا فتوے میں تیرے نظریے دا گستاخ ہاں کیونکہ تو نبی دا نظریہ چھوڑ کے امتی دے نظریے دے پیچھے چلدا ہے میں تیرے نظریے دا گستاخ ہاں کیونکہ تو نبی دے نظریے نو چھوڑیا ہے نبی دے نظریے نو غیر مکمل آکھ کے ایک امتی دے نظریے نو مکمل آکھ کے حالانکہ کامل و رکمل آزاد اس دنیا کائنات دے اندر ہے تے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تکبیر آؤ یار گل مکدی مکائیے امتیاں تے کادیاں لڑائیاں نے امتیاں دے اوے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول
اوے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے حدیث سناواں پہلے تانوں حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یار توجہ کرنا اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات دے اوراق دا مطالعہ کر رہے نے تورات دے ورقیاں دا مطالعہ کر رہے نے نبی پاک نے ویکھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی دا اظہار کیتا ابو بکر کہن لگے وے عمر تو تورات پڑھ رہے ہیں تے نبی وال نہیں ویکھ رہا آمنہ دے لال وال تے ویکھ حضرت عمر نے ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے دی حالت جنے حضرت عمر کہن لگے اللہ دے پیغمبر غلطی ہو گئی معذرت چاہنا میں ویسے ہی تورات دا مطالعہ کر رہا سا اوے حدیث سنن لوگو قصہ نہیں آندا کہانی نہیں آندی کچی تے پکی روٹی نہیں آندی فلاں سرکار تے فلاں حضرت تے فلاں قول تے فلاں بول نا 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 نبی پاک دی حدیث پاک آندی ہے اور حدیث ہی سنانا چاہتے ہیں کیوں دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں اوے دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں اوے میرے نبی دی زبان اوے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اوے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں نبی پاک دی حدیث سنا رہے ہیں آپ نے فرمایا عمر اگر اللہ دی زمین تے موسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو کے آ جان تسی مینوں چھوڑ کے موسیٰ دی پیروی کرن لگ پاؤ تسی میری اتباع چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام دی اتباع کرن لگ پاؤ کون موسیٰ اللہ دا نبی موسیٰ کون موسیٰ اللہ دا رسول موسیٰ کون موسیٰ اولو العزم رسول موسیٰ کون موسیٰ اللہ دے نال ڈائریکٹ کلام کرنے والے موسیٰ کون موسیٰ اللہ پاک نے جنہوں اپنی کتاب تورات عطا فرمائی او موسیٰ حق موسیٰ سچ موسیٰ حق موسیٰ سچ موسیٰ غلطی تو پاک موسیٰ اگر زمین تے آ جائے تسی میری اتباع چھوڑ کے موسیٰ دی پیروی کرو کوئی بھی میری اتباع چھوڑ کے موسیٰ دی پیروی کرے وہ اس دنیا تے گمراہ ہو جائے گا میں مولوی کولوں سوال کرنا چاہنا اللہ دے پیغمبر دے فرمان نبی دی حدیث نو چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی اللہ دے رسول کلیم اللہ موسیٰ دی پیروی کرنے والا بندہ گمراہ ہو سکتا ہے تے نبی دے فرمان چھوڑ کے مفتی تے مولوی دے فتوے منن والا کدی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا کدی بھی ہدایت نہیں ہو سکتا اگلی بات تے توجہ کرنا اگلی جڑی بات سمجھانا چاہنا وا اتفاق ہوئے گا اتحاد ہوئے گا متحد ہوں گے اے لڑائیاں مکن گیاں اے جھگڑے مکن گیاں اللہ نے ایک ہی ہستی زمین تے بنائی ہے جس ہستی دا نام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیوں کل قیامت دا دن ہوئے گا لواء الحمد نبی پاک دے اللہ دا جھنڈا ہم دا جھنڈا توحید دا جھنڈا نبی پاک دے ہاتھ مبارک کے چوئے گا ساری کائنات دے لوگ نبی پاک دے قدماں تے چل رہے ہوں گے ساری کائنات دے لوگ نبی پاک دے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے نجات بھی ملے گی نبی دی فرما برداری نال اللہ دی رحمت ملے گی نبی پاک دی فرما برداری نال اتفاق اتحاد ملے گا نبی پاک دی فرما برداری نال آؤ اپنا ہر عمل حدیث تے پیش کریے اتفاق کر لئیے جیدہ عمل حدیث دے مطابق ہوئے گا او دے نال کھلو جائیں گے جیدہ عمل حدیث دے مخالف ہوئے گا ہر بندہ اپنا عمل صحابہ اچ بھی اختلاف ہوندہ رہے ہیں کیونکہ مزاج مختلف سی میں پہلے بیان کر چکا صحابہ اچ بھی اختلاف ہوندہ رہے ہیں کیونکہ سوچ مختلف سی وہ اختلاف کدوں حل ہوندہ سی جدوں آمنہ دے لال دی حدیث آ جاندی سی جدوں نبی پاک دا فرمان آ جاندہ سی کئی دلائل موجود ہیں لیکن میں کوئی بات پیش کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہوں گا حضرت عمر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نبی پاک دے یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت دا کیس ہے، عورت زانی ہے، عورت بدکار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس عورت نو سنسار کر دیو، اس عورت نو پتھر مار مار کے سنسار کر دیتا جائے، مار دیتا جائے، قتل کر دیتا جائے۔ ہن توجہ کرنا، حضرت عمر پتھر مار مار کے قتل تے سنسار اپنی مرضی دے نال نہیں کروا رہے، آمنہ دے لال دی حدیث تے مطابق سنسار کروا رہے نے۔ نبی پاک دی حدیث پاک ہے جیڑا بھی شادی شدہ مرد یا عورت زانیہ ہوئے بدکاری کرے انہوں پتھر مار مار کے سنسار کر دیو۔ حضرت عمر امیر المومنین نے وقت دے حکمران نے، لہذا انہاں کو اختیار ہے، نبی دی حدیث بھی موجود ہے، انہوں سنسار کروان لگے۔ اس بات دا علم حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نو ہویا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان لگے عمر نو کہہ دیو جب تک میں نہ آواں مہربانی کر کے اس عورت نو سنسار نہ کروایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر کو لا گئے، اے عمر تو کیوں کر رہے ہیں اس عورت نو سنسار؟ حضرت عمر کہنے لگے میں اپنی مرضی نال اس عورت نو سنسار نہیں کروا رہا، میرے کول نبی دی حدیث موجود ہے۔ حضرت علی المرتضی فرمان لگے جے تیرے کول نبی دی حدیث موجود ہے تے میرے کول بھی نبی دی حدیث موجود ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سی تین بندے ایسے نے رفع القلم عن الثلاث، تین بندے ایسے نے جنہاں تے حدود اللہ دا نفاذ نہیں ہو سکتا، جنہاں نو سزا نہیں دیتی جا سکتی۔ انہاں دے وچوں ایک مجنون ہے، اے عورت پاگل ہے، لہذا پاگل دے اوتے حد دا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ پاگل عورت نو سزا نہیں دیتی جا سکتی، پاگل مرد نو سزا نہیں دیتی جا سکتی۔ حضرت عمر نے اے نہیں آکھیا علی تو جاننا ہے، نبی نے فرمایا سی لو کان بعدی نبی لکان عمر، میں او عمر ہاں، جے نبی دے بعد کسے نبی آنا ہوندا تے میں عمر ہوندا۔ میری ایڈی اونچی شان ہے، میں خلیفۃ المسلمین ہاں، میں امیر المومنین ہاں، میری ایڈی اونچی شان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میری امت دا کوئی محدث ہے تے عمر ہے، میری ایڈی اونچی شان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میری امت دا سب تو بڑا عالم عمر ہے، اتنی بڑی اونچی شان ہے علی تو مینوں کہہ رہے نا نا۔ حضرت عمر فرمان لگے لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوندا عمر نبی دی حدیث دی مخالفت کر کے ہلاک ہو جاندا، اگر آج علی نہ ہوندا عمر نبی دی حدیث نو چھوڑ کے ہلاک ہو جاندا۔ میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں لوگو جے عمر جی ہستی اپنا فتویٰ واپس لے لین، اپنی بات واپس لے لین تے اج دے ملاں دی کی حیثیت ہے؟ نبی دی حدیث دے آن دے بعد آکھے میرا امام نہیں مندا، فلانا مفتی تسلیم نہیں کردا، فلانا علامہ صاحب انج کہندا ہے۔ لوگوں میں کسے فرقے دی بات نہیں کر رہا، میں تے دعوت دے رہا ہوں سارے رل مل کے آ جاؤ نبی پاک دے قدماں تے کٹھے ہو جائیے، کیونکہ ایک کوئی ہستی اس کائنات دے اندر جے دے بولاں دی گواہی عرشاں تو رب نے آپ پھر دیتی ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ فرماندا ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی۔ ایک ہی ہستی ہے جدے تے اتفاق ہو سکتا ہے، اتحاد ہو سکتا ہے، وہ معصوم عن الخطا بھی ہے۔ ایک ہی ہستی ہے جدے تے اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے، جدے چلن پھرن دے تذکرے اللہ قرآن اچ کرے، جدے اٹھن تے بیٹھن دے تذکرے اللہ قرآن اچ کرے، جدی زبان دی ضمانت اللہ قرآن اچ دے وے، جدی بات دی ضمانت اللہ قرآن اچ دے وے، جدی بات نو اللہ اپنی بات آکھے، پھر ایک کوئی ہستی ہے جدا نام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اوے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، اوے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، دن دے کنا وچ رس نو ہے گھول، اوے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے،
من یا نہ من میری یہ مجبوری ہے اوے آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڈی یہ مجبوری ہے من یا نہ من ساڈی یہ مجبوری ہے سانو امتی دے در تے نہ رول اوے سانو امتی دے در تے نہ رول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دن دے کنا وچ رس نو ہے کھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اللہ اتفاق عطا فرمائے اتحاد نصیب فرمائے انشاءاللہ اے حکم سی قاری صاحب رہندا میں 7:30 تو پہلے نہیں مکانی ورنہ میرا اصول ہے جتھے کانفرنس ہوئے نا میں اتھے ادھے گھنٹے تو بعد تقریر نہیں کردا جیڑی کانفرنس جتھے میرے کلے دی تقریر ہوئے اتھے پھر 2 گھنٹے بھی ہو جاندی انشاءاللہ پرسوں اتوار والے دن بعد از نماز عشاء علاقے دی انشاءاللہ مشہور و معروف کانفرنس انشاءاللہ جلال آباد چوک دے اندر ضرور انشاءاللہ تساں احباب تشریف لے کے آؤ جتھے انشاءاللہ عشاء تو فوراً بعد 8:15 بجے انشاءاللہ میری تقریر شروع ہو جائے گی موضوع ہوئے گا ورفعنا لک ذکرک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو آؤ گے نا سارے آؤ گے انشاءاللہ آؤ اتفاق دا کسے لڑائی دا کسے جھگڑے دا پیغام نہیں ہر سال ہوندی ہے الحمدللہ سانو اجازت بھی مل گئی ہے مولویاں دے حملے تو بچ گئے پہلے بڑے حملے ہوندے رہے تھانے دے چکر بھی مولویاں لوائے لیکن اللہ پاک نے اپنی رحمت فرما دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت خاص کر کے سانو اجازت بھی مل گئی ہے انشاءاللہ پروگرام پرسوں اتوار والے دن 12 ربیع الاول والے دن شام دا انشاءاللہ عشاء دی نماز تو فوراً بعد جلال آباد شمالی چوک دے اندر انشاءاللہ کانفرنس ہوئے گی ورفعنا لک ذکرک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے ہون گے آپ دے پیغام دے تذکرے ہون گے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام